کرم 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 تیرے صدقے میں آقا سارے جہاں کو دین ملا بے دینوں نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ. مکے والوں کے درمیان میں کھل کر اس بات کو پیش کیا گیا اور ان سب کے سامنے یہ بات آشکارا ہو گئی کہ محمد نبوت کے دعوے دار ہیں اور وہ ہمارے بتوں کے خلاف ہے. وہ ایک نیا دین لائے ہیں، وہ نیا دین لوگوں کے سامنے پیش کر رہے ہیں اور نئے دین پر کچھ لوگ جا رہے ہیں اور ان کا دین ہمارے دین سے بالکل الگ ہے. یہ ہمارا دین آبا و اجداد سے چلا آ رہا ہے، ہمارے آبا و اجداد اسی کے اوپر جیتے رہے، اسی کے اوپر مرتے رہے. اب یہ نیا دین یہاں پر کیوں لے کے آئے ہیں؟ اس لیے ان کے دلوں کے اندر تھوڑی سی عداوت اور بغض پیدا ہو گئی. لیکن اس کے باوجود ان لوگوں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو ابھی کچھ برا بھلا نہیں کہا. ادھر یہ کام جاری تھا اور یہ کافر لوگ اپنی خیمے گویاں کرتے ہوئے رہ گئے اور یہاں پر اسلام میں داخل ہونے والے لوگ اسلام میں داخل ہوتے جا رہے تھے. جب یہ سلسلہ بڑھنے لگا تو ان لوگوں کو یہ محسوس ہوا کہ جو محمد کے دین میں داخل ہو جاتا ہے وہ بتوں سے دور ہو جاتا ہے. اور پھر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کھل کر یہ بتاتے تھے بتوں کی عبادت یہ شرک ہے. بتوں کی عبادت کرنے والے لوگ عقل سے کام نہیں لیتے اور جو لوگ بتوں کے پجاری ہیں وہ لوگ اپنی ہی بنائی ہوئی چیزوں کو خدا سمجھ رہے ہیں. یہ جہالت ہے، یہ حماقت ہے، یہ بڑی بے وقوفی ہے کہ ایک آدمی اپنے ہی ہاتھ سے بت کو بنائے اور اسی کے سامنے سجدہ کر لے اور اسی کو اپنا خدا قرار دے لے. عرب کے لوگوں میں بت کا بڑا اہتمام تھا، بڑا ہی اعتقاد تھا اور بت کئی قسم کے موجود تھے. وہاں پتھروں کی پوجا ہوتی تھی، پتھروں کی تراش کر کے ان کو بنایا جاتا تھا. بعض جگہ پر درخت ہوتے تھے، ان درختوں کی پوجا ہوتی تھی. اس کے علاوہ کوئی چکنا چپڑا پتھر مل جائے تو اس کو سامنے رکھ کر عبادت کرتے تھے. اور جو ہے جانوروں کی عبادت بھی ہوتی تھی. اس طریقے پر مختلف چیزوں کی پرستش کا وہاں پر رواج تھا. علامہ ابن الجوزی نے مستقل کتاب لکھی ہے اس زمانے کی تاریخ پر جس کا نام ہے کتاب الاسنام، بتوں کی کتاب. یعنی اس کے اندر اس زمانے میں بتوں کا جو سلسلہ تھا اور کن کن چیزوں کی پوجا ہوتی تھی اور اس کے طریقے کیا ہوا کرتے تھے ایک تاریخی طور پر انہوں نے تجزیہ پیش کیا ہے اس کتاب کے اندر. بہرحال جب انہوں نے دیکھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بتوں کو برا بھلا کہتے ہیں، برا بھلا کہنے سے مراد یہ ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ بتوں کی پوجا نہ کرو. بتوں کی پوجا کرنا عقل کی بات نہیں ہے، بتوں کی پوجا کرنا دانشمندی کی بات نہیں ہے، بتوں کی پوجا کرنا یہ بے عقلی کی بات ہوتی ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس کو واضح کرتے جا رہے ہیں. یہاں سے ان لوگوں میں عداوت پیدا ہو گئی. انہوں نے سوچا اب ہم خاموش نہیں رہ سکتے. اب تک تو ہم ذرا خاموشی اختیار کیے ہوئے تھے لیکن اب ہم اس پر خاموشی نہیں اختیار کر سکتے. اس کے لیے انہوں نے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ ابو طالب کے پاس میں پہنچے جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے اور چچا ہونے کے ساتھ ساتھ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سرپرست بھی تھے. انہی کے گھر میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پرورش پا رہے تھے، پرورش پائے ہوئے تھے. ان کے پاس میں پہنچے اور جا کر کہا کہ ابو طالب تمہاری بزرگی مسلم، تم ہم سب کے بڑے ہو، سرپرست ہو، یہاں کے رئیس ہو، بہت بڑے آدمی ہو، لیکن دیکھو تمہارا بھتیجا ہمارے بتوں کے خلاف جا رہا ہے. یہ بات ہم برداشت نہیں کر سکتے. اس لیے یا تو تمہارے بھتیجے کو منع کر دو کہ وہ ہمارے بتوں کے بارے میں کچھ کہے اور جو کچھ وہ کہہ رہا ہے اس سے اس کو باز آنے کی تعلیم دو،
یا نہیں تو پھر اپنے بھتیجے کو ہمارے حوالے کر دو، ہم جیسا چاہے اس کے ساتھ میں معاملہ کریں۔ حضرت ابو طالب نے ان کو کسی طرح ٹال دیا، کچھ سمجھا بجھا کر بھیج دیا، لیکن پھر وہ لوگ تیار ہو کے آئے اور پھر آ کر ابو طالب سے کہنے لگے کچھ دنوں کے بعد کہ معاملہ حد سے بڑھ گیا ہے، اب ہم برداشت نہیں کر سکتے، یا تو یہ کہ آپ اپنے بھتیجے کو ہمیں دے دیجئے، ہم اسے قتل کر دیں گے، یا نہیں تو پھر آپ ہم سے لڑنے کے لیے تیار ہو جائے، اپنا جتھا آپ بلا لیں، ہم اپنا جتھا بلا لیں گے، دونوں کے اندر لڑائی ہوگی، یا تو تم ختم ہو جاؤ یا ہم ختم ہو جائے۔ جب یہ کہا ابو طالب سے تو ابو طالب کے ذہن کے اوپر اس کا بڑا گہرا اثر ہوا۔ انہوں نے کہا بھائی معاملہ تو بہت آگے بڑھتا جا رہا، کہاں سے کہاں تک پہنچ گیا ہے، جنگ تک نوبت۔ انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا بھیجا اور بلا کر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ بھتیجے تم میری جان ہو، میرے لخت جگر ہو، میں تمہیں بہت پیار کرتا ہوں، تمہارے سے بڑھ کر مجھے اس دنیا میں اب کوئی نہیں، میرے بچوں سے زیادہ میں نے تمہاری تربیت میں، کفالت میں، تم کو بڑھانے میں، چڑھانے میں میں نے حصہ لیا ہے، یہ تم جانتے ہو، اور تم یہ بھی جانتے ہو کہ اب میں بوڑھا ہو گیا ہوں اور ایسی صورت میں زیادہ میں کچھ برداشت کرنے کے قابل نہیں ہوں، اگر میرے اوپر زیادہ کچھ بوجھ پڑے گا تو میں برداشت نہیں کر پاؤں گا۔ یہ دیکھو تمہاری قوم کے لوگ میرے پاس آئے تھے اور انہوں نے ایسی ایسی باتیں کہی ہیں کہ یا تو ہم جنگ کے لیے تیار ہو یا نہیں تو تم کو میں ان کے حوالے کر ڈالوں، اب میں برداشت نہیں کر پا رہا ہوں، اس لیے میں تم سے کہنا چاہتا ہوں تم ان چیزوں کو چھوڑو۔ یہ ابو طالب کی بات تھی، بڑا گہرا اثر تھا ان کے اوپر، وہ اپنے آپ کو سمجھ رہے تھے کہ اب میں مزید برداشت نہیں کر سکوں، اگر جنگ تک نوبت پہنچ گئی تو میں کیا کر سکوں، اس لیے انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا کر بڑے پیار بھرے لہجے کے اندر بہت ہی درد مندانہ انداز پر یہ گفتگو کی، لیکن وہ تو دنیا کے اعتبار سے سوچ رہے تھے ابو طالب، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو دین کے اعتبار سے سوچتے، آپ دنیا کے اعتبار سے نہیں، آپ اللہ کے پیغمبر تھے اور پیغمبر کو ایک ذمہ داری دے کر بھیجا جاتا ہے، اور وہ ذمہ داری ہوتی ہے تمام دنیائے انسانیت کو ہدایت دینا، تمام دنیا کے لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا اور ایک اللہ کی پرستش پر سب کو جمع کر دینا، اور ان کے اخلاق کو، کردار کو، انداز زندگی کو، سب چیزوں کو بدل کر اس طریقے پر لے آنا جو اللہ کی مرضی ہے اور جو اللہ کا دین چاہتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام ابو طالب کی گفتگو سننے کے بعد بہت دلگیر ہو گئے، آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور کہنے لگے کہ چچا اگر آپ میرا ساتھ نہ دینا چاہیں تو آپ میرا ساتھ نہ دیں، کوئی پرواہ کی بات نہیں ہے، اس لیے کہ میرا تو حامی و مددگار اللہ ہے جس نے مجھے نبی بنا کر دنیا میں بھیجا ہے، اگر آپ میرا ساتھ نہ دینا چاہیں آپ میرے سے ہاتھ اٹھا لیں، اور یہ بھی ان کو سنا دے آپ کہ اگر وہ لوگ میرے ایک ہاتھ میں سورج اور ایک ہاتھ میں چاند لا کے رکھ دے تب بھی میں اپنے کام سے باز نہیں آ سکتا، اس لیے کہ میں تو اللہ کا پیغمبر ہوں جو دنیا کو ہدایت دینے کے لیے آیا۔ اور یہ کہہ کر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم زار و قطار روتے ہوئے اٹھ کر چلے گئے۔ جب اٹھ کر گئے تو ابو طالب کیسے برداشت کر سکتے تھے؟ وہ پالنے والے، پوسنے والے، بڑی محبت کرنے والے، اپنی اولاد سے زیادہ حضور کو چاہنے والے، وہ حضور کے رونے کو اور دلگیر ہونے کو کیسے برداشت کر سکتے تھے؟ جب حضور اٹھ کر جانے لگے تو فرمایا کہ محمد آؤ آؤ۔ اللہ کے نبی علیہ السلام پھر آئے، بیٹھ گئے، فرمایا ابو طالب نے تمہارے جی میں جو آتا ہے وہ سب کچھ کرو، میں کبھی بھی تمہارے سے ہاتھ نہیں اٹھاؤں اور کسی بھی دشمن کو تمہارے قریب آنے نہیں دوں گا، جب تک کہ میری جان میں جان موجود ہے میں تمہاری کفالت اور تمہاری حفاظت کرتا رہوں۔
اب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی ہو گئی. تسلی تو پہلے بھی تھی، تسلی تو اللہ دیتا ہے. دنیا کے اعتبار سے، اسباب کے اعتبار سے، ظاہری اسباب کے اعتبار سے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا غم ذرا سا ہلکا ہو گیا. پھر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے کام پہ لگ گئے. ابو طالب ہر وقت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت اور کفالت کا کام کیا کرتے تھے، اور جب تک وہ زندہ رہے کسی بھی کافر اور مشرک کو اللہ کے نبی علیہ السلام کو تکلیف دینے کے بارے میں سوچنے کی بھی ہمت نہیں ہوئی. اس طریقے پر سلسلہ چلتا رہا. اور پھر اس کے بعد جب ان لوگوں نے دیکھ لیا کہ ابو طالب جیسی شخصیت وہ بھی ہمارے ساتھ آنے کو تیار نہیں، اگر وہ ہمارے ساتھ آ جاتے پھر تو ہم محمد کا جو کچھ کرنا تھا وہ کر دیتے، لیکن اب وہ ان کی پشت پر موجود ہیں اور ان کی سرپرستی کر رہے ہیں. ان سے مخالفت کا مول لے لینا آسان نہیں ہے. اس لیے یہ لوگ پھر اب یہ سوچنے لگے کہ ایسا کریں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لالچ دیں گے. اب تو ڈرا کے دیکھا، دھمکا کے دیکھا، مار توڑ کی بات کر کے دیکھا، جنگ تک لانے کی نوبت کرنے کی بات کہہ دی، لیکن جب دیکھا کہ یہ ہو نہیں رہا ہے تو انہوں نے کہا کہ ان کو لالچ دے کر ذرا اپنی بات پہ لانے کی کوشش کرے. چنانچہ ایک دفعہ بیٹھ کر مشورہ کیا ان لوگوں نے. اس میں ولید بن مغیرہ بھی تھا، عتبہ بھی، شیبہ بھی، ابو جہل بھی، ابو لہب بھی، اور بڑے بڑے وہاں کے لوگ سب کے سب بیٹھ گئے اور انہوں نے کہا کہ اب کیا کرنا چاہیے. لوگوں نے کہا ایسا کرتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک آدمی کو بھیجتے ہیں اور وہ جا کر ان کے سامنے کچھ مال کی، دولت کی، عیش کی، عشرت کی، عمارت کی، حکومت کی بات کرے اور ان کو لالچ دے کہ ہم اتنا پیسہ دے دیں گے، تم کو حاکم و سردار بنا لیں گے، تم کو عیش و عشرت کے سامان دے دیں گے، جو مال چاہو تم کو ہم دے دیں گے، جیسا تم چاہو گے ویسا یہاں پر کر لو، ہم سب اس کے لیے تیار ہیں، لیکن یہ بتوں کے بارے میں کہنا چھوڑ دو اور ایک اللہ کی پرستش کی بات ختم کر دو، یعنی تمہارے دین کا مشن چھوڑ دو، ہم تم کو سب کچھ دینے کے لیے تیار ہیں. یہ اب دوسرا حربہ تھا، لالچ کا حربہ، کہ لالچ کے ذریعے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو خریدنے کی کوشش کرے. لیکن بھائیو کیسے ہو سکتا تھا جو ساری دنیا کے لیے ہدایت کا پیغام لے کے آیا ہو، جو ساری دنیا کو ہدایت پر لانا چاہتا ہو، وہ خود نعوذ باللہ غلط راستے پہ پڑ جائے، وہ رشوت قبول کر لے، وہ ان لوگوں کے داؤں میں، مکر میں، فریب میں گرفتار ہو جائے. ظاہر بات ہے اس کا کوئی تصور نہ تھا. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان لوگوں کی باتیں سننے کے بعد جواب دیا. ان لوگوں نے بھیجا تھا عتبہ نامی شخص کو جو بڑا شاعر بھی تھا اور وہاں کے لوگوں میں بڑا عقل مند مانا جاتا تھا، اور اس کے ساتھ اس کی ذری وجاہت بھی وہاں پر موجود تھی. اس کو بھیجا کہ تم جاؤ محمد سے گفتگو کرنا اس بارے میں. چنانچہ عتبہ گیا، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گیا، جا کر کہنے لگا کہ مجھے مکے کے سرداروں نے بھیجا ہے اور آپ سے گفتگو کرنے کے لیے بھیجا ہے. آپ نے کہا کہ کیا کہنا چاہتے ہو؟ تو اس نے یوں گفتگو کا آغاز کیا کہ اے بھتیجے، میں تم کو بہت چاہتا ہوں، تم کو امین و صادق سمجھتا ہوں، لیکن یہاں جو فضا پیدا ہو گئی ہے جس سے ہر گھر میں جھگڑا ہو گیا اور لوگ کچھ ادھر کچھ ادھر ہو گئے، اس کی وجہ سے یہاں کی پوری فضا خراب ہو گئی ہے. اس لیے تمہارے سے کہنے کے لیے مجھ کو بھیجا ہے کہ اگر تمہارا مقصد اس ساری تحریک سے یہ ہے کہ تم مالدار ہو جاؤ تو ہم تم کو مال دے دیں گے، اگر تم حکومت چاہتے ہو
تو ہم تم کو اپنا امیر بنا لیں گے، اگر تم عیاشی چاہتے ہو تو ہم بہت کچھ تمہارے لیے عیاشی کا سامان جمع کر دیں گے، تم دنیا میں اچھی طرح جی لینا۔ یہ پیغام سنانے کے لیے مجھ کو بھیجا ہے، بس اگر تم چاہو تو ہم سب کچھ کر دیں گے، یہ تمہارے دین والی بات کو چھوڑ دینا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس کی گفتگو کو سنا، پوری گفتگو سنی خاموشی کے ساتھ۔ جب وہ خاموش ہوا، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا تمہاری گفتگو ختم ہو گئی؟ اس نے کہا ہاں میری گفتگو تو ختم ہو گئی، آپ بتائیے کہ اس کے جواب میں آپ کیا کہتے ہیں؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا میرا جواب تو صرف یہ ہے کہ میں پیسے کے لیے، مال کے لیے، حکومت کے لیے، عیش و عشرت کے لیے نہیں بلکہ دنیا کو ہدایت دینے کے لیے آیا ہوں، اس لیے میرا پیغام تم سننا چاہتے ہو تو سنو، میں اللہ کی آیتیں تم کو سناتا ہوں۔ یہ کہہ کر اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس کے سامنے سورہ حامیم سجدے کی آیتیں پڑھنی شروع کر دی۔ حامیم سجدے کی آیات پڑھتے رہے، وہ ساکت و صامت سنتا رہا، یہاں تک کہ اللہ کے نبی علیہ السلام ان آیتوں پر پہنچے جن میں کہا گیا ہے فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ۔ اگر یہ لوگ نہیں مانتے، دین کی بات کو قبول نہیں کرتے، تو پھر ان کو ڈرائیے اس بات سے کہ جیسے قوم عاد اور قوم سمود کے اوپر بجلی کو گرایا گیا تھا، تمہارے اوپر بھی بجلی کون سکتی ہے۔ یہاں تک پہنچے اللہ کے نبی علیہ السلام۔ جب یہاں پر پہنچے تو اس کا دل لرزنے لگا، اس کے اوپر کپکپی طاری ہو گئی، ہیبت کے اندر وہ حضور کے قریب آ کر آپ کے منہ کے اوپر ہاتھ رکھ دیا اور کہنے لگا محمد بس کرو، اگر اور زیادہ پڑھو گے تو میرا تو کلیجہ پھٹ جائے گا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام پھر بھی پڑھتے رہے۔ اس کے بعد اس نے کہا کیا پیغام دو؟ کہا کہہ دینا یہی پیغام ہے اللہ کا، یہ سنا دینا تمہارے لوگوں۔ اس کے بعد وہاں سے وہ اٹھ کے گیا، لوگ انتظار میں بیٹھے تھے اور عتبہ جب ان کے قریب پہنچا تو ابو جہل کہنے لگا کہ عتبہ جس چہرے سے گیا تھا اس چہرے سے واپس نہیں آ رہا ہے، یعنی اس کا دل بدل گیا ہے، کچھ جس چہرے سے گیا تھا اس چہرے سے واپس نہیں آ رہا ہے۔ چنانچہ ابو یہ پہنچا وہاں پر عتبہ، لوگوں نے پوچھا کیا پیغام دیا انہوں نے، اس نے پوری تفصیل سنائی اور اس کے بعد میں کہا کہ وہ ایک ایسا کلام پیش کر رہے تھے، اس کلام کا کوئی جواب نہیں۔ اس نے کہا میں شاعر ہوں، میں گواہی دیتا ہوں کہ وہ شعر نہیں تھا، میں کاہن ہوں، میں گواہی دیتا ہوں کہ ان کا کلام کاہنوں جیسا نہیں تھا۔ اس نے کہا ان کے کلام کے اوپر ایک رونق تھی، ایک شوکت تھی، ایک عظمت تھی، اور وہ میرے دل کے اوپر چھاتی چلی جا رہی تھی۔ اس کے بعد اس نے کہا میں ان کے پاس جا کر آنے کے بعد ایک رائے تمہارے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ تم ان کی بات مان لو تو بہت اچھا ہے، اگر نہیں مانتے تو خاموش ہو جاؤ۔ جب وہ بڑھیں گے، میں دیکھ رہا ہوں، میں سمجھ رہا ہوں، میرا اندازہ اور قیاس ہے کہ ان کی بات بڑھے گی اور ان کی ایک شان و شوکت جو ہے ظاہر ہوگی۔ جب یہ ہوگا تو ان کی شان تمہاری ہی شان ہوگی، ان کی بڑائی تمہاری بڑائی ہوگی، لوگ مکے والوں کی تعریف کریں گے، جب ان کی تعریف ہوگی تو تمہاری بھی شان بڑھ جائے گی اس کے اندر، کیوں مخالفت کرتے ہو؟ ابو جہل کہنے لگا میں نے پہلے ہی کہا تھا نا، دیکھو اس کا رنگ بدل گیا ہے، دیکھ لیجئے رنگ بدل گیا۔ یہ باتیں ہوئی، بہرحال مختلف اس قسم کی باتوں سے ان لوگوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی طرف مائل کرنا اور اللہ کے دین کو بند کرنے کی کوشش کرنی چاہی، لیکن وہ تو ہونے کا نہیں تھا۔ اللہ کے نبی کا دین روز بروز بڑھتا جا رہا تھا۔